زندگی کے سفر میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کامیابی کے قریب ہوتا ہے مگر اس کے آس پاس سب کچھ بکھرنے لگتا ہے۔ لوگ دور ہونے لگتے ہیں، حالات بگڑنے لگتے ہیں، دعائیں قبول ہونے میں دیر ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ پہلی جدائی جب انسان ترقی کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد سے کچھ لوگوں کو الگ کر دیتا ہے، کیونکہ ہر شخص اس کے نئے مقام کا اہل نہیں ہوتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو تجھ سے دور کر دیتا ہے جو تیرے سفر کے قابل نہیں۔ یہ جدائی دراصل حفاظت ہے، نقصان نہیں۔ دوسری جدائی، کامیابی کبھی آرام میں نہیں ملتی۔ جب منزل قریب آتی ہے تو نیند، سکون، فرصت سب چھن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے تاکہ انسان اپنی پوری طاقت لگا دے اور محنت کی قدر سیکھے۔ تیسری جدائی، کامیاب انسان کو اپنی پرانی کمزوریوں، برے دوستوں اور فضول عادتوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، کیونکہ نئی منزل پر وہ پرانی عادتیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ مولانا روم کہتے ہیں، تجھے نیا بننے کے لیے پرانا مرنا ہوگا۔ چوتھی جدائی، سب سے بڑی جدائی اپنے اندر سے ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات، جلد بازی اور خوف سے لڑتا ہے، یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان مضبوط بنتا ہے اور پھر اللہ در کامیابی کھول دیتا ہے۔ یاد رکھو، جدائی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بعض جدائیاں کامیابی کی نشانی ہوتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ تجھے اونچا مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے تجھے تنہائی، آزمائش اور صبر سے گزار دیتا ہے۔ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ بھی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، تمہاری منزل تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، بس صبر رکھو۔ جو تمہیں دکھ دے وہ تمہارا استاد ہے، ہر تکلیف ایک سبق چھپا کر لاتی ہے۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے، باقی سب ترجمہ ہے۔ جب زبان بند ہو جائے دل بولتا ہے۔ جب اللہ تم سے کچھ چھین لیتا ہے تو وہ بہتر دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹنے کے بعد ہی اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ ٹوٹنا فنا نہیں، نئے آغاز کی نشانی ہے۔ تم سمندر ہو، لہروں سے مت گھبراؤ، تمہارے اندر لامحدود طاقت ہے، بس یقین رکھو۔ جو خود کو جان لیتا ہے وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ خود شناسی دراصل خدا شناسی ہے۔ غم کی جڑ کٹ جائے تو خوشی خود پھوٹ پڑتی ہے۔ مایوسی کو دل سے نکالو، سکون خود بخود آ جائے گا۔ اندھیرا اس لیے آتا ہے تاکہ تم روشنی کی قدر سیکھو۔ ہر مشکل تمہیں شکر گزار بنانے آتی ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو بھی۔ سچی محبت انسان کو خالق کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ تب تک کچھ نہیں بدلتا جب تک انسان خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اصل انقلاب انسان کے دل میں شروع ہوتا ہے۔ اپنی روح کو چھو لو، تمہیں اللہ کی خوشبو آئے گی۔ روحانی سکون عبادت سے نہیں، محبت سے بھی ملتا ہے۔ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، تمہارے اندر ایک خدا بستا ہے۔ ایمان ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ محبت کے بغیر زندگی بے جان جسم کی مانند ہے۔ محبت روح کی سانس ہے۔ جو تم سے نفرت کرے اسے دعا دو، وہ تمہیں عاجزی اور صبر سکھانے والا ہے۔ جب روح جاگتی ہے تو ہر چیز بولنے لگتی ہے۔
اللہ کے قریب ہونے پر کائنات بھی تسبیح کرتی ہے۔ جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں تلاش کر لیتا ہے، بس محنت کرتے رہو، وقت خود راستہ بنا لے گا۔ جب تم اپنے آپ کو کھو دیتے ہو تب ہی تم حقیقت میں اپنے آپ کو پاتے ہو۔ غرور سے خالی دل ہی عرفان پاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو تجھ سے دور کر دیتا ہے جو تیرے سفر کے قابل نہیں ہوتے۔ جدائیاں بھی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر تم دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہارے لیے ویسی ہی بھلائیاں لکھ رہا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ نیت پاک ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان دلوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو خلوص سے اس کا نام لیتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، لیکن جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اس کا رب اس کے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، کبھی دیر سے مگر بہترین انداز میں۔ دل کا سکون دولت، شہرت یا لوگوں کی تعریف سے نہیں ملتا، بلکہ اس لمحے ملتا ہے جب انسان تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جو ناکامی کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ اصل جیت اسی کی ہے جو ہر گرنے کے بعد اٹھنا جانتا ہو۔ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا کے شور میں بھی سکون پا لیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی جیت دشمنوں پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہی حقیقی بہادری ہے۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے۔ اگر کوئی تمہیں دکھ دے تو اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا تمہاری روحانی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ سچا دوست وہ نہیں جو ہر بات پر تمہاری ہاں میں ہاں ملائے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرے تاکہ تم بہتر بن سکو۔ انسان کی زبان اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اگر اسے قابو میں رکھا جائے تو عزت بڑھتی ہے، اور اگر بے قابو ہو جائے تو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے خاموشی کو حضرت علی نے عقل مندوں کا زیور کہا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔